بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی کو اس کی مال، اولاد، لا و لشکر، کوئی چیز بھی نفع نہیں دے گی۔ وہاں نفع دینے والی چیز ایک ہی ہے، قلب سلیم۔ وَيَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ قیامت کے دن مال، اولاد، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی مگر جو آدمی سلامت دل، سلیم دل، تندرست دل اللہ تعالیٰ کی طرف لے گیا، اللہ کے پاس گیا، اس کا دل تندرست تھا۔ تندرست دل کی آنکھیں ہوتی ہے، کان ہوتے ہیں اس کے، وہ سنتا ہے، یعنی اس کا جو بات وہ سنتا ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ کان سنتے ہیں بات کو، اور دل کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ تو یہ اگر آنکھیں اندھی ہوتی ہیں تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جانور اس سے لاکھوں درجہ اعلیٰ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کے اندر عقل نہیں ہے، بس ایک چیز پر، ایک کام پر اللہ تعالیٰ لگا دیا ہے، چل رہا ہے، لیکن اس سے وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں جس کے نتائج کے لیے جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ شاد کی مکھی وہی کام کرتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے، اونٹ وہی کام کرتا ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سورج چاند اس کے لیے وہی کام کرتے ہیں جو اس کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تو ہم جس چیز کے لیے پیدا کی گئے ہیں اگر وہ نہیں کریں تو جانور اچھے ہے، ہم اچھے، جانور اچھے۔ تو انسان کی دل کی آنکھیں کھل جائیں، یہ بہت عظیم، انسان بہت زبردست چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فضول کام نہیں کیا ہے کہ پوری دنیا کو انسان کے لیے بنایا ہے۔ اگر انسان ہی کمال والا نہ ہو تو دنیا فضول ہو جائے گی۔ اگر انسان کے اندر کمال نہیں ہے تو دنیا کیا ہو گئی؟ دنیا بھی کمال ہو گئی، دنیا فضول ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فضول کاموں سے پاک ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ وہ پاک ہے، وہ فضول کام نہیں کرتے۔ انسانوں میں اگرچہ فرعون بھی تھا، دجال بھی آئے گا، تو وہ دجال ہو یا فرعون ہو یا جو بھی ہے، یا حمان ہو یا قارون ہو، یہ سارے دل کے اندھے تھے۔ کیا تھے؟ دل کے اندھے تھے۔ اس کی ظاہری آنکھ تو کھلی تھی اور باطنی آنکھ کیا تھی؟ بند تھی۔ لیکن اس کائنات میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ اس کی دونوں آنکھیں کھلی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دل آنکھیں ایسی کھلی ہے کہ فرشتے آ کر اس کو کہتے ہیں کہ ہم تم کو بچائیں۔ آئے اس وقت کہ جب اس کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ آگ اور اس کی جو صفت ہے جلانا، وہ بھی اس کے سامنے ہے، اور فرشتے بھی آئے، لیکن اس کی دل ایسی روشن تھا کہ اس کا خیال یہ آ رہا تھا کہ ایک بار چھلانگ لگانا چاہیے آگ میں۔ اس کی مرضی، اپنے رب کی مرضی میں اس قدر ڈوب گئی تھی کہ اللہ تعالی کی مرضی تو یہی تھی کہ یہ ایک کیا ہو جائے، ایک چھلانگ لگائے۔ اسی لیے اس نے بھی پوچھا کس سے؟ فرشتوں سے، کہ اجازت لے کر آئے ہو یا حکم لے کر آئے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب حکم نہیں کیا ہے، صرف اجازت دی ہے، تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا تھا؟ دل تھا۔ یہ دل کیا دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا دیکھ رہا تھا۔ اس کائنات میں
اگر ابو جہل تھے تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کی قوم نے کہا ان لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. آگے سمندر ہے، پیچھے سے فرعون کی فوج ہے، پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم ظاہری آنکھ دیکھ رہی تھی، سمندر، فوج. موسیٰ علیہ السلام کی دل کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. کہا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. انما یا ربی، ہم اللہ تعالیٰ کی نکل گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ بھی نہیں ہے. تمہارے دل کی برابر نہیں ہو دل کے، کیونکہ اس کو ابھی اس کی اصلاح نہیں ہوئی تھی. اب کو اصلاح کے لیے اس کو لے جانا تھا وہاں فرعون کی جگہ میں، وہاں اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ تو غلام قوم تھی. غلام قوم کی کیسی اصلاح ہو جائے گی؟ تو پھر میدان تہ میں جب 40 سال اس نے محنت کی تو کیسے ہو گئے؟ ایسے کھنڈن بن گئے کہ پھر دنیا کو کیا فتح کر دیا. تو اسے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے. آنکھ والوں نے کہا کلا، اس کا ہرگز نہیں ہے. انما یا ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. سیہدین، وہ ہمیں راستہ دکھا دے گا، ہمیں چھوڑے گا نہیں. طاقت اس کی ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں، فوج کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، میرے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، خدا جانتا ہے. راستہ دے گا. ہم تو کہتے ہیں کہ یا اللہ پھر ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا. نہیں، جیسا خدا چاہے گا ویسا ہوگا. یہ آنکھوں والا کیا، دل کی آنکھوں والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کی نیچے تشریف فرما ہے، آرام کر رہے ہیں. جہاد کا موقع ہے کہ جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں. وہاں بہت دیو ہیکل، ایک بہت بڑا لمبا ترنگا بدو آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اوپر لٹکی ہوئی تھی، تو وہ آئے، فوراً اس نے تلوار پر قبضہ کر دیا. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو فوراً کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ زوری بازو بھی اس کے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹا ہوا ہے اور یہ کڑا ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ ہے. اب فیصلہ کیا ہوگا؟ جس کی ظاہری آنکھ کی ہے، باطنی نہیں ہے، تو کیا کہے گا کہ کون فیر ہوگا؟ بظاہر یہ جو لمبا ترنگا ہے بدو. لیکن جن کی آنکھی تھی دل کی، وہ دیکھ رہا تھا کہ تلوار کے اندر، تلوار کی دار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں چل سکتی. یہ تلوار جس کے ہاتھ میں ہے اس کی طاقت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے. اس کے جو طاقت دوڑ رہی ہے یہ کس کی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. ہر انسان جب ہاتھ کھلاتا ہے یہ طاقت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بلا تأمل، سوچا نہیں. سوچتے وہ ہے جو قیاس کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قیاس جانتے ہیں نا، یہ ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اللہ بچائے گا. یہ بات کرنی تھی کہ اس پر زلزلہ آ گیا، وہ بدن کانپنے لگا، تلوار نیچے گر گئی اور نبی کے ساتھ اوپر سوار ہو گیا اس پر. اب تم کو کون بچائے گا؟ اس کے پاس دل نہیں تھا. تو بڑے اخلاق والے، تو بہت زبردست اخلاق والے. یہ ہے فرق. اور کہ فرق کتنا بڑا ہے؟ بہت بڑا ہے. ایک وہ انسان جس کا دل اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، ایک وہ انسان جس کا دل دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے. آسمان و زمین کا فرق نہیں، بلکہ جتنا سوچے وہاں اتنا فرق ہے. اسی مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک ہے، دو قسم کے کیمرے ہیں.
آج کل بھی تو وہ عام ہے، پہلے بھی تھے. ایک وہ ہے کہ وہ تصویر نکالتا ہے، ایک کیمرہ کیا کرتا ہے وہ تمہارے چہرے کا تصویر نکالے گا. آج کل تو چلتی پھرتی تصویر بھی آ گئی، چلتی پھرتی تصویریں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ویڈیو. ویڈیو ایک کیمرہ ہے. پہلے وہ چلتی پھرتی نہیں تھی، اب وہ ویڈیو چلتی پھرتی ہے. تو بہرحال وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس میں باقاعدہ آدمی جو باتیں کرتے ہیں، وہ ہونٹی بھی ہلتے ہیں، آنکھیں بھی ہلتی ہیں، یہ ہلائیں اشارہ کریں، ہاتھ بھی ہلتے ہیں اور وہ. لیکن یہ وہ کیمرہ دل کو نہیں دیکھتا، وہ کیمرہ ہڈی کو نہیں دیکھتا. ہڈی ٹوٹا ہے یا ٹوٹا نہیں ہے پتہ نہیں چلتا، اس کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ وہ ظاہر کو دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ وہ جانور ہے. ایک اور قسم کا کیمرہ ہے، اس کو ہم ایکسرا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایکسرا. میرے دل کیا عارضہ تھا، بہت درد شدید درد کر رہا تھا، تو الحمدللہ میرا دل سالم تھا. وہ کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں کوئی پرسوب نہیں، وہ پرسوب وغیرہ نہیں آیا ہے. تو میں بہت ادھر ادھر اسپتال والوں کہ میری کی تکلیف ہے یا کیا ہے، گیس ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. بلاخر ایک قبر سا تھا، اس کے اندر سے مجھے نکال دیا گیا. بہت ٹیسٹ کر کے اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا، تو قبر سا تھا ایسا، اس کی نیچے سے میں کیا اندر سے کیا اتارا. تو اس نے کوئی بات کہی تو اس کا کہ اس کی 3 وال بند ہیں. ابھی 3 وال کیسے بتائے؟ ظاہری کیمرہ نہیں بتا سکتا تھا، اور ٹیسٹ نہیں بتا سکتا. کس نے بتایا؟ وہ کیمرہ جو گوشت کو آر پار کر کے کہاں دیکھتا ہے، گوشت سے آر پار کر کے ہو کر کہاں دیکھتا ہے؟ دل کو دیکھتا تھا. ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، آپ دیکھیں، آپ کو جس کے ہاتھ کا ایک سا نکال دو، اس میں گوشت نظر نہیں آئے گا. کیا نظر آئے گا؟ ہڈی نظر آئے گی. تو اس کیمرے کی عادت یہ ہے ایکسرے کا کہ وہ ظاہری چیز لیتا نہیں ہے، اندر کی چیز لیتا ہے. تو انسان کا ایک ظاہری آنکھ ہے، یہ کہاں دیکھتا ہے؟ یہ لیٹ ہے، یہ صاف چیز ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، یہ شرط لے لیں گے تو اس کا اتنا فائدہ ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں، یہ اس کی ظاہری آنکھ ہے. ظاہری آنکھ یہ ہے، وہ دنیا کی مفاد کو دیکھتے ہیں، دنیا کی مفادات کو دیکھتے ہیں، خواہشات کو دیکھتے ہیں. یہ آنکھیں ظاہری آنکھیں. اگر یہ آنکھ کھلی ہے اور اندر کا دل کا آنکھ وہ اندھا ہے، تو یہ انسان جانور ہے. جانور حلال حرام کا فکر نہیں کرتا، کرتا ہے؟ حلال ہے حرام ہے، کیا بات نہیں. جانور کو تو پھر بھی کہیں لاٹھی ماری جائے تو کبھی کہتا ہے، پھر ڈرتا ہے. یہ تو پھر بھی ادھر ادھر دیکھا کہ کیا کرتا ہے، اپنی راستے کو دیکھتا ہے، اسی بدتر ہے. یہ 2 ٹانگوں والا جانور ہے. کیا ہے؟ ہوشیار جانور ہے، جو سب سے زیادہ پلیت ہے. جب یہ آدمی پلیت ہو جائے، اللہ پاک بچائیں. دوسرے اس کی آنکھ دل کی آنکھ ہے. دل کی آنکھ ظاہری چیزوں کو بالکل نہیں دیکھتا. اس کا کمال یہ ہے، جسے اکثر نہیں دیکھتا، یہ دل کی آنکھ ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا. وہ آدمی کو چہرے کو دیکھے گا، آنکھ کو مزہ آئے گا، دل اخلاق کو دیکھے گا. کس کو دیکھے گا؟ اندر کی چیز کو دیکھے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال پیار آیا، بلال کو پر پیار آیا. کس پہ آیا؟ اس کا رنگ کیسا تھا؟ اب دیکھیں، سوچیں. تو ان کی محبتیں اندر کی چیز سی ہوتی ہے. کسی ہوتی ہے؟ وہ ظاہر کو نہیں دیکھتے، وہ ظاہر کو نہیں دیکھتے. اس طرح اس کا دل اللہ تعالی کی طاقتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالی کی قدرتوں کو دیکھتا ہے. وہ
پرندے کو دیکھتا ہے، اڑان کو دیکھتا ہے، لیکن اس اڑان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، طاقت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کو وہ دیکھ رہا ہے۔ فرق ہے، فرق نہیں۔ اب یہ دل کا حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور بینا برابر ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق اس قدر مضبوط ہو جائے کہ پھر یہ درمیانی چیزیں جو ہوتی ہیں، جو دنیا کی جو اسباب ہے، وہ نظروں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ رب العالمین جل جلالہ کی حکمتیں، یہ کل جائیں اور آدمی کو دو چار کی طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر یقین ایمان پیدا ہو جائے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ نہ کسی کے سامنے جھکے گا، نہ دبے گا، اور نہ وہ دین کے ایک حرف سے کسی مال کے لیے، کسی لالچ کے لیے نہیں ہٹے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصلحت ہوتا ہے کہ چیز فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سمجھ آئی بات کہ اس میں لوگوں کو وہ تکلیف ہے یا کوئی دوسری بات ہے، لیکن کیا ہے، وہ مال کے لیے یا خوف کے لیے یا گھبراہٹ کے لیے کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حکم سے وہ انحراف نہیں کرے گا۔ اس کو معلوم ہوگا کہ آسمان و زمین جو ٹھیک چل رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، اس لیے ٹھیک چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراف نہیں کرتے۔ اگر یہ انحراف کریں گے تو دنیا برباد ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، آسمان و زمین تباہ ہو جائیں گے۔ اس طرح اگر میں اللہ تعالیٰ کی حکم سے میں انحراف کیا، بغاوت اختیار کی، غلطی ہو جاتی ہے، پھسل جاتا ہوں، خدا معاف کرے گا، پھر پکڑے گا لیکن بغاوت کروں گا تو کیا ہو جائے گا؟ میری زندگی تباہ برباد ہو جائے گی۔ وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بینا کر دے، ہمارے دلوں کو بینا کر دے۔